الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، حج بیت اللہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، بلکہ ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن ہے، اور صاحب استطاعت آدمی کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ حج اگر اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے، مبرور ہو جائے، تو اس کا ثواب اور اس کا اجر لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کا حج مقبول ہو جائے، یا دوسرے الفاظ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے لم یفسق و لم یرفث، جس نے لغو بات نہیں کی اور اس کی ادائیگی کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی، کمی نہیں کی، کسی بدعت کا شکار نہیں ہوا، تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہے۔ یعنی حج ایک ایسا عمل ہے جو پوری زندگی کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، صاف کر ڈالتا ہے۔ کون سا حج کرنا چاہیے؟ حج کی 3 اقسام ہیں۔ تینوں کی تینوں اقسام اگر خلوص نیت سے حج کیا جائے، مقبول ہو جائیں، تو جزا جنت ہے۔ لیکن پھر بھی فقہائے کرام کے نزدیک ایک ترتیب ہے، ایک درجہ بندی ہے۔ سب سے پہلے حج تمتع، حج کی پہلی قسم حج تمتع ہے، جس میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر عمرے کے بعد فائدہ اٹھایا جاتا ہے 8 ذو الحجہ تک۔ 8 ذو الحجہ کو دوبارہ اپنے روم سے، اپنے کمرے سے احرام باندھ کے حج کے لیے نکلا جاتا ہے۔ اس حج کے لیے قربانی واجب ہے۔ دوسرا حج حج قران ہے کہ مکہ کی طرف جاتے ہی جب میقات سے گزرا جائے گا تو حج اور عمرے کی نیت کی جائے گی، درمیان میں احرام نہیں اتارا جائے گا، اسی احرام کے اندر حج کمپلیٹ کیا جائے گا۔ ہاں، اگر بوقت ضرورت احرام تبدیل کرنا پڑے تو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن احرام کی پابندیوں سے آزاد نہیں ہوا جائے گا۔ اسی احرام کے اندر حج کمپلیٹ کیا جائے گا، اور اس کے اندر بھی قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں ایسے حج ہیں، حج تمتع، حج قران، کہ جس میں قربانی واجب ہے۔ اگر استطاعت طاقت نہیں تو 10 روزے ہیں، 3 دن 3 روزے ایام حج میں، اور باقی 7 روزے جب تم اپنے گھروں کو لوٹو گے، اپنے ملکوں میں جا کے، اپنے گھر میں واپس آ کے۔ اور تیسری قسم حج افراد ہے کہ میقات سے ہی حج کی نیت کی جائے گی، اور اس کے اندر خالی حج کیا جائے گا، اور اس میں قربانی ضروری نہیں ہے۔ اگر کر لی جائے تو الحمدللہ مستحب ہے، جائز ہے، لیکن قربانی واجب نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ حج افراد بالخصوص اہل مکہ کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی سچویشن، اس کی حالت اور اس کی جو تطبیق ہے وہ اہل مکہ کے اوپر لاگو ہوتی ہے، اہل مکہ کے لیے مناسب ہے۔ تو بہرحال یہ حج کی جو اقسام ہیں، ان تینوں قسموں میں سے کوئی بھی حج کر لیا جائے اخلاص کے ساتھ، شریعت کی روشنی میں، سنتوں کے مطابق، تو جزا جنت ہے۔